بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کے مزیدار سے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بچپن کی بسنتیں بہت ہی زیادہ جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ منائی جاتی تھیں۔ سارا دن گڈیاں لوٹتے رہنا اور شام کو جب تھک ہار کر نیچے اترنا تو پھر ان گڈیوں کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ بہت اچھی اچھی گڈیاں کاٹ کے علیحدہ کر لی جاتی چھانٹ کر، اور باقی جو بہترین گٹھیں ہوتی تھیں وہ بھی علیحدہ کر دی جاتی، اور جو ذرا نارمل سی ہوتی تھیں ڈوریں وہ علیحدہ کر دی جاتی تھیں۔ پھر بہترین قسم کی پتنگوں اور گڈوں کی تناویں کاٹ دی جاتی تاکہ نہ ان کی تناویں ہوں گی نہ یہ جوش میں آ کر جلدی جلدی ہم اڑائیں گے۔ تو اس میں سے کچھ پتنگوں اور گڈوں کے ڈیزائن ایسے ہوتے تھے کہ جو دل کو چھو جاتے تھے۔ ہمارے بچپن میں گڈوں میں ایک ڈیزائن ہوتا تھا جس کی سائڈوں پہ، جسے ہم پنجابی میں موڈے کہتے ہیں، 2 پان سے لگے ہوتے تھے، اور نیچے اس کی دم کے پاس ایک حکم کا پتا ہوتا تھا۔ اس گڈے کو ہم لوگ بچپن میں جاپانی گڈا کہا کرتے تھے، اور موسٹلی اس دور میں جرمنی پیپر کی گڈیاں زیادہ بنتی تھی، تو ان کی خوبصورتی اور کلر سکیم زیادہ بہتر ہوتی تھی بنسبت کے فلائنگ پیپر یا کسی اور پیپر کے۔ تو ایسی گڈی یا پتنگ کو جب جاپانی گڈا یا پتنگ لوٹ لی جاتی تو اس کو تو تناویں کاٹ کر 2 3 سال 4 سال سنبھالے رکھنا بہت معمولی سی بات تھی، اور یہاں تک کہ جب اس کا کلر فینٹ ہونے کو آ جاتا یا پھر اس قدر ہم پھانک ہو جاتے کہ اب اس گڈی یا پتنگ کو رائے بغیر چارہ نہیں تھا، تو پھر اس گڈی اور پتنگ کی باری آتی تھی کہ اب اس کو استعمال کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ پھر ڈوریں بھی ایسی ہوتی تھی جو کہ بہترین قسم کی ڈور کی گٹھیں ہوتی تھیں، اس کو سب سے آگے لگایا جاتا تھا کہ اس کا جو ہے ہمیں رزلٹ اچھا ملے گا۔ اور پھر ہم دوست آپس میں یہ بھی ڈسکس کرتے تھے کہ موٹی ڈور کی گٹھ اور باریک ڈور کی گٹھ کو آپس میں باندھ کر پنی نہ بنانا ورنہ ڈور کوں کوں کرے گی۔ تو پنجابی میں کوں کوں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹی اور باریک ڈور جب باندھتے تھے تو وہ آپس میں میچ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گھومتی تھیں، تو جب اس ڈور کو چھت پہ اتارا جاتا تھا تو وہ ساری وہ ایسے سوئیاں سی بن جاتی تھی، جس کو ہم پنجابی زبان میں کہتے تھے کہ ڈور وٹل ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑے حساب لگائے جاتے تھے۔ پھر وہ ریڈ کلر اور بلیک کلر ایسا ہوتا تھا کہ ان ڈوروں میں قدرتی طور پر چمک ہوتی تھی، اور ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈور بہت چمکتی ہے تو یہ پیچ بھی بہت کاٹے گی، اور کالی اور ریڈ ڈور کو یہی پریفر کیا جاتا تھا کہ اس کو سب سے آگے لگایا جائے تاکہ اس سے آپ کو اچھا رزلٹ مل سکے۔ پھر جب بسنت کا دن گزر جانا تو پھر چہرے اتر جانے کہ ہائے ہن بسنت چلے گی، پھر اب یہ 365 دن کے بعد بسنت آئے گی، تو 365 دن کیسے گزریں گے؟ پھر آپس میں باتیں کرنی، لو جی ہن ایک ہفتہ گزر گیا جے، لو جی ہن ایک مہینہ گزر گیا جے، باقی 11 مہینے رہ گئے، لو جی ایک مہینہ اور گزر گیا جے، باقی 10 مہینے رہ گئے، ایک مہینہ اور گزر گیا، باقی 9 مہینے رہ گئے۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے پھر سال آ جاتا تھا، اور پھر چہرے تر و تازہ ہو جاتے تھے، اور پھر بازوؤں میں وہی طاقت اور وہی پھرتیاں آ جاتی تھی جو کہ ہر سردیوں میں ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی تھی اور ہمارے شوق کی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ تو پھر جب میں وہی 14 15 سال کی ایج کو پہنچا تو لاہور شہر میں نائٹ بسنت کا رواج ہونا بھی شروع ہو گیا، وائٹ گڈے اڑنے بھی شروع ہو گئے۔ تو جب نئے نئے وائٹ گڈوں کا رواج شروع ہوا تو اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ چاندنی رات، جیسے کہ آج چاندنی رات ہے، تو اس چاندنی رات کی وجہ سے وہ گڈا جب چاند کی روشنی میں جاتا تھا تو وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتا تھا، تو وہ پھر اس گڈے کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی تھی، یا سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ چاند کی تیز چاندنی کی وجہ سے کچھ ستارے اس قدر چمک رہے ہوتے تھے اور دور جا کر وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی گڈا ہوا میں پھنسا ہوا ہو، اور بہت سے لوگ کہتے تھے وہ تیرا گڈا ہو گئی وہ، تو پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ہمارا گڈا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی حماقتیں، اس طرح کے مزے، اس طرح کی وہ سیاستیں اور اس طرح کی دانشمندیاں لڑائی جاتی تھیں کہ کس ڈور کو، لوٹ مار کی ڈور کو آگے لگائیں گے تو ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور جو بہترین قسم کی گڈی ہے اس کو کتنے سال سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو بات تو وہی ہے کہ وہ جیسے ایک کہاوت ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو پتنگ ڈور کا بھی یہی حال ہے، پتنگ کب تک
اپنا آپ بچائے گی۔ سال 2 سال 3 سال بعد اس کی باری آ ہی جاتی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے اس کو دیکھ کے ہم جب پوری طرح سے اپنا رنج راضی کر لیتے تھے، اور جب اچھی طرح سے دل اکتا جاتا تھا اس ڈیزائن سے اور اس کلر سے، تو پھر اس گڈی یا پتنگ کو جو لوٹی ہوئی ہوتی تھی اس کو اڑا دیا کرتے تھے، اور اس طرح پھر جو ہے آگے آنے والے دنوں کی پلاننگ شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ چھت پہ چاندنی رات تھی، تو میں اوپر پھر رہا تھا، موسم بھی بہت چینج ہو گیا ہے، گرمیوں کی آمد ہے، تو میں نے کہا چلیں بیٹھے بیٹھے بھائی دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہی کر لی جائے، اور ان کے ساتھ بچپن کی اپنی باتیں شیئر کی جائیں، چاہے آپ کو یہ باتیں پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہر انسان کے بچپن میں یہ دور آتا ہے، اور ہر انسان اپنے بچپن میں اسی دور میں سے گزرتا ہے۔ تو اگر یہ بات اور یہ واقعے اچھے لگے ہوں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں، اور دوستوں کو بھی فارورڈ کیا کریں، اور آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات رہے گی کسی مزیدار واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔